ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، جسے پیر و مرشد کہتے ہیں، یا سارے معاملات کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، پھر وہ جیسے اپنے معاملات تمہیں دے وہ ویسے کریں۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں جیسے ہر دوا شفا ہے، پر میرے لیے کون سی دوا شفا ہے؟ ہر دوا بیماری کا علاج ہے، ہر جڑی بوٹی بیماری کا علاج ہے، ہر گولی کیپسول ٹیکا بیماری کا علاج ہے، پر میرے لیے کون سی دوا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے تو اس سے اپنے اذکار منتخب کرا لیں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ پھر اس ترتیب سے اس روحانی دنیا سے چلتا رہتا ہے، اور جب چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف خیر متوجہ ہوتی ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ میں آج آپ کو ایک نصاب دیتا ہوں، وہ 3 تسبیحات کا نصاب ہے۔ ایک تسبیح تیسرا کلمہ، ایک تسبیح درود پاک، اور ایک تسبیح استغفار کی۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ۔ دیکھیں، میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ ایک تسبیح مانگ کے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی عظمت کا استحضار، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور درود پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار ہو، ماں کا احسان، باپ کا احسان، استاد کا احسان، کسی محسن کا احسان، اور کائنات میں سب سے بڑا احسان میرے کملی والے کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ اور استغفار پڑھتے ہوئے یہ تصور ہو، یا اللہ ساری کائنات ایک طرف، میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہوں، ایسا ہی آقا سب معاف ہو جائیں گے پر میں معاف نہیں ہوں گا، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہو۔ استغفار اس کیفیت کے ساتھ، استغفار اس کیفیت کے ساتھ۔ ایک درویش نے یہاں تک فرمایا، جو 3 تسبیحات صبح شام اہتمام سے کرے، صرف 3 سال، 3 تسبیحات صبح شام 3 سال اہتمام سے کرے، توجہ سے کرے، دھیان سے کرے، اللہ پاک مرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا محل اور اعلیٰ مقام دکھائیں گے، اور وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا اعلیٰ مقام اس کو دکھا نہ دے۔ میں ایک طبی ٹوٹکا بھی ضرور بتاؤں گا۔ آلو بخارا خشک، آلو بخارا جب تک کہ اس کا اعلیٰ مقام اس کو دکھا نہ دے۔ میں ایک طبی ٹوٹکا بھی ضرور بتاؤں گا۔ آلو بخارا خشک، آلو بخارا خشک، جس کی کائے نہ جاتی ہو، اور کائے کسی چیز سے نہ رکی، حاملہ کی کائے بھی، اس کو خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چسائیں۔ جو کہتا ہے میری چربیلے نظام، کولیسٹرول، فلاں فلاں چربیاں بڑھ گئیں، پیٹ ویٹ بڑھ گیا، اور وہ بالکل بہترین فٹ ہونا چاہتا ہے، دن میں چند 7 8 10 آلو بخارے، یہ عام دنوں میں آلو بخارے کا چوسنا معدے کے السر، گرمی، تیزابیت کے لیے، موٹاپے کے لیے، اور ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے۔ آلو بخارا، خشک آلو بخارے کی بات کر رہا ہوں، اس کو چوستے رہیں، گٹلی پھینک دیں۔ بہت فائدے ہیں اس کے، بہت نفع ہیں۔ موٹاپے کا علاج، پیٹ کے بڑھنے کا علاج، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج، سخت پیاس کا علاج، سخت گرمی کا علاج، لو کا علاج، جلن کا علاج، اور اس کے علاوہ منہ کے چھالوں کا علاج، معدے کے السر کا علاج، بواسیر کا علاج۔ آلو بخارا منہ میں رکھ کے چوسیں۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور بڑی بڑی بیماریاں صرف دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور خلال نہ کرنے کی وجہ سے۔ خلال بالکل نرم ہو، خیال کیجئے گا، بڑا خلال خود دانتوں کے درمیان خلا ڈال دیتا ہے، اور موٹا خلال خود نقصان دہ ہوتا ہے۔ تیز دھار نہ ہو، ہلکا سا خلال ضرور کریں اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں۔ اور خلال کبھی بھی دانتوں کی صحت کے لیے، جسم کی صحت کے لیے نہ کیجیے گا۔ کبھی بھی خلال کروں گا اس سے شوگر نہیں ہوگی، مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوگی، بیمار، کبھی نہیں کرنا۔ خلال کرنا اس لیے ہے کہ یا اللہ یہ تیری حبیب کی سنت ہے، میں تو سنت سمجھ کے کر رہا ہوں۔ فرمایا جس دور میں سنت کو سارا جہان چھوڑ دے، اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اے اللہ سنت ہے تیرے حبیب کی، میں اس لیے خلال کر رہا ہوں۔ اچھا، سنت کی ساری برکتیں ملیں گی، صحت بھی مل جائے گی، اور فٹنس بھی مل جائے گی۔ آپ ایک آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بس یہاں تک۔ اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، نیٹ پہ نکال لیں، موبائل پہ نکال لیں، قرآن پاک میں لکھی ہے۔ جب پہنچے نا بیدک الخیر، اس کو سارا دن دہرائیں، ساری رات دہرائیں، سارا دن دہرائیں۔ اے اللہ ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں،
اللہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے، اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے، یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ الجھن ہے، بیادک الخیر بیادک الخیر بیادک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. اس کو اگر پڑھ لینا بیادک الخیر اور سوتے ہوئے باقی آیت کو پورا کر لیں، انک علی کل شیء قدیر. باقی کیوں آگے کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے تو یہ کر سکتا ہے. کتنے اولیاء صلحاء بزرگ ہستیاں صرف اس آیت بیاتک الخیر کی برکت سے اللہ سے وہ منوایا جو دنیا دیکھتی رہ گئی، یہ دنیا ترستی رہ گئی، جو لوگوں کے پاس نہیں وہ یہی ہے. میرے آقا حج پہ تشریف لا رہے تھے، اماں کا مزار آیا، اب ہاں میں سارا لشکر وہیں رہ گیا، اور میرے آقا کی 60 سال کے قریب عمر تھی، گھٹنوں میں سر دے کے جو روئے اماں کے مزار پر. سارا لشکر رات وہیں گزاری، 6-7 سال کے تھے. اماں کو آخری لمحات میں دیکھا، صرف ایک لونڈی ساتھ تھی، پھر وہ اماں کو تدفین کیسے ہوئی ہوگی؟ نہیں آ رہے تھے، اماں کی قبر سے چپکے ہوئے تھے. اس ماں کی محبت وہ لونڈی کیسے دے سکتی تھی، وہ خاتمہ کیسے دے سکتی تھی؟ پھر وہ زندگی کا واپس نظام لوٹا. آپ حج پہ تشریف لا رہے تھے اور سارا لشکر وہاں رکا، اور اماں کے مزار پہ بیٹھ کے میرے آقا اپنے گھٹ میں سر دے کے گھنٹوں روئے تھے. اس ایک رونے کا ایک آنسو کا قطرہ، اس کی برکت، اس کا کائنات کا نظام وہ ہمیں عطا فرما دے، اس قطرے کی خیریں ہمیں عطا فرما دے، اس قطرے کی برکتیں عطا فرما دے. مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک عمل کا عامل ہوں، لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کسی کو سانپ کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے. بچھو، بھیڑ، کوئی زہریلی چیز کھاٹ جائے میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے، میرے پاس ایک خاص عمل ہے اور میں یہ کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کہا میرے پاس یہ عمل ایک چیز کا آزمودہ ہے، میرے پاس کوئی جادو کا ڈسا ہوا ایسا بندہ ہے جس کو چیلنج سے کہہ دیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہے. اور دوسرے لفظوں میں، یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر خنزیر کا جادو ہے، کتے کا جادو ہے، کھوپڑی کا جادو ہے، بندر کی کھوپڑی کا جادو ہے. مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی جادو کالے سے کالا، خطرناک سے خطرناک بندش ہو، میں اس عمل کو کر کے دیتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا بندھے ہوئے، زنجیروں میں الجھے ہوئے، بندشوں کے مارے ہوئے ٹھیک کرتا ہوں. کہا کہ میں چاہتا ہوں وہ ورد میں آپ کو دے دوں، آپ لوگوں سے نہیں چھپاتے. تو میں کہتا ہوں میں بھی آپ سے نہ چھپاؤں. میں کہ تیری مہربانی ہے دے دے. اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ کا کوئی آزمودہ عمل ہے، خواتین بھی، مستورات بھی، آپ بھی، کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کسی مقصد کے لیے آزمایا ہے، ضرور لکھیں. اس کے فائدے وضاحت سے لکھیں، اس کی ترتیب وضاحت سے لکھیں. کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے، ضرور لکھیں، انسانیت کو نفع ہوتا ہے. تو میں نے کہا بتا دیں مجھے. مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے، میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے. میں ان سب مقاصد کے لیے درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، اور میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور پڑھ کے کسی کو دم کر دیتا ہوں، کسی پہ تھتکار دیتا ہوں، کسی پہ کیا کرتا ہوں، بس میرے پاس درود ابراہیمی ہے اور میں درود ابراہیمی سے سارے کام لیتا ہوں. کہا کہ یہاں تک کہ میں سفر میں جاتا ہوں اور میری چاہت ہوتی ہے کہ میں یہ کھانے کو مجھے ملے، یہ پینے کو ملے، مجھے اس طرح کی رہائش ملے، اس طرح. کہا درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، مجھے یقین ہے، اور ویسے ہو جاتا ہے. سوچیں جس درود ابراہیمی کو نماز میں میرے کملی والے نے اس کا انتخاب کیا ہے، وہ کوئی چیز آخر ہوگی نا. سوچیں تو صحیح، آخر وہ کوئی چیز ہے صحیح، ایسے تو نہیں ہے، وہ چیز ہے ایسے تو نہیں ہے. کہا کہ میرے پاس درود ابراہیمی ہے، میرے پاس درود ابراہیمی، اور میں لوگوں کا اس سے علاج کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کی بندش جادو ٹوٹ جاتے ہیں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ درود ابراہیمی کا عمل کریں، انشاءاللہ یہ تاثیر بھی مل جائے گی، اور ساتھ جو برکت کی چاہت ہے کہ اللہ کبھی مجھ سے برکت نہ چھیننا. ایسا نہ ہو میں یا میری نسلیں ٹکڑے ٹکڑے، دانے دانے، قطرے قطرے کے محتاج بن جائیں. اللہ مجھ سے کبھی برکت نہ چھینا. ایسا نہ ہو کہ میں ٹھوکریں کھاؤں در در کی. اے سخی آقا مجھ سے برکت نہ چھیننا کہ میرے اندر بس سب کچھ ختم ہو جائے اور میں دنیا کے سامنے ذلیل بن جاؤں اور لوگ مجھ پہ ہنسیں. اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا اور میری نسلوں سے برکت نہ چھیننا.
برکت صحت میں، برکت نظر میں، برکت یادداشت میں، برکت اعضاء میں، برکت جگر میں، برکت گردوں میں، برکت دل میں، برکت خون میں، برکت تلی میں، برکت معدے میں، برکت اعضاء میں، برکت صحن پٹھوں میں، جسم کے ہر حصے میں برکت، روح میں برکت، دل میں برکت، پھر مال میں برکت، جان میں برکت، اولاد میں برکت، صحت میں برکت، عزت میں برکت، خود برکت میں برکت. یہ برکت مجھ سے نہ چھنے، اور مجھ سے نہ چھنے، اور میری نسلوں سے نہ چھنے، اور اللہ پاک حلال طیب طاہر یہ برکت مجھے اور میری نسلوں کو دیتا رہے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ آپ کو چھوڑ کے جانے والا اسی پرکار پیر پڑ کے آپ سے معافی نہ مانگے تو ہم بنگلہ مجھے اور میری نسلوں کو دیتا رہے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ میں ایک سفر سے واپس آیا ایئرپورٹ سے، مجھے بندے نے اٹھایا. یہاں لاہور میں ایک جگہ ٹاؤن شپ ہے، ایک سوسائٹی ہے، وہاں ایک گھر میں لے گئے. اس گھر میں جب گیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دو ٹوٹی پوٹی کرسیاں. ایک کہا کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا میرا نام یہ ہے، میرے پاس ایک جہاز سیسنے ہوتا تھا اور میرا سکہ چلتا تھا اور میرے پاس دولت اور مال تھی اور مجھ سے برکت روٹ گئی. اللہم بارک علی محمد. یہ دیکھیں وعلی آل محمد. اللہ برکت عطا فرما محمد پہ. اللہ ان کے تذکروں میں برکت دے، اللہ ان کے ناموں میں برکت دے، اللہ ان کے جذبوں میں برکت دے، ان کے سننے میں برکت دے، ان کے سوچنے میں برکت ملتی ہے، ان کو دیکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کے تذکروں سے برکت ملتی ہے، ان کے لکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کو ان کے تذکرے مل بیٹھ کے جو ابھی ہم کریں گے اس سے برکت ملتی ہے. کتنے لوگ ہوں گے زندگی میں جو آپ کے میرے سامنے مال تھا، دولت تھی، رزق تھا، صحت تھی، عزت تھی اور ان کا سکہ چلتا تھا، اور آج وہی لوگ ہیں جن کو کوئی جانتے نہیں اور ان سے برکت روٹ گئی، ان سے برکت روٹ گئی. امام محمد باقر فرماتے ہیں جب میرے والد کا وصال ہوا، ان کا والد کا وصال ہوا تھا محرم کے دوسرے عشرے میں، سن 94 ہجری، اور محرم کے دوسرے عشرے میں وصال ہوا تھا. فرمایا اگلے محرم میں لوگ جمع ہوئے اور مجھے بھی علم تھا کہ لوگ جمع ہوں گے اور ہمارے گھر میں درود پاک پڑھا جائے گا. تو فرماتے ہیں میں نے اس کا اہتمام کیا اور ایک بات پہ رویا، اس دفعہ میرے والد یہاں نہیں، اور کہا کہ رویا، اور پھر میں نے درود پاک پڑھا اور اس درد، اس کیفیت، اس جذبے کے ساتھ فرمایا درود پڑھا، اور سب نے مل کے درود ابراہیمی پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا، اور سب نے مجھے استدعا کی کہ آج آپ کے والد نہیں ہیں، اس دفعہ آپ دعا فرمائیں. اور فرمایا پھر دعا کی. اس میں قرض کے پریشان بھی تھے جن کے قرضے تھے، کوئی ایسے تھے جن کی اولاد نہیں تھی، جو ایسے تھے جن کا کاروبار یا فقر تھا، جن کے پاس غربت اور تنگ دستی تھی، کوئی ایسے بھی تھے جن کے اوپر حالات، مسائل، مشکلات، ان حالات، مسائل، مشکلات میں جادو بھی ہے، بندش بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، گھریلو مسئلے بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، الجھنیں بھی ہیں، مقدمات بھی ہیں، ان حالات اور مسائل میں ناکامیاں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور فرمایا کہ وہ خوشحال ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ امام محمد باقر نے فرمایا، عاشورہ کی شام تھی، ہم نے مل بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھا جس میں ہمارے پیاروں کا تذکرہ اور ہمارے آبا کا تذکرہ، اور فرمایا درود ابراہیمی پڑھا. ایک شخص بالکل مفلس تھا اور وہ یمن کی کسی بستی سے آیا تھا. عاشورہ کے دن کتنے دن کا سفر کر کے آیا تھا، اس کی کمزور سی اٹھنی تھی، اس کے پاس بھی کھانے کو نہیں تھا، اس کے اونٹنے کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا. وہ آیا اور آ کے دعا میں شامل ہوا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتا رہا. کہا وہ بدو تھا، اسے درود ابراہیمی صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو دیہات میں رہنے والوں کو بدو کہتے ہیں. اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا اور کہا ہمارے عمل میں شامل ہوا. آئندہ سال جب آیا تو اس کے ساتھ 7 اونٹ تھے اور ہر اونٹ کے اوپر خوشحالی کے اثرات تھے اور وہ خود خوشحال تھا، اس کے بیٹے ساتھ تھے اور ہمارے لیے بہت توشے لایا اور ہدیے لایا اور کہنے لگا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد وہاں اونٹوں کا کام کیا، اونٹ ایک لیا، اس کو بیچا، بس اس میں برکت کے خزانے مجھے یہ ملے اور آج میرے پاس خوشحالی ہے. اللہم بارک علی محمد. ہاں یہ اس کا ترجمہ ہے، وعلی آل محمد. جو برکت ملی تھی محمد آل محمد کو، اس میں سے آج ہم نے حصہ لینا ہے. جو برکت ملی تھی اور جس برکت کو ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، کبھی خیال ہی نہیں کیا. ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے، ساری زندگی اتحیات پڑھتے پڑھتے ہو گئی کہ ہم یہ درود پڑھ کیا رہے ہیں اور اس درود میں کن ہستیوں کا تذکرہ ہے. خیال ہی نہیں کیا، آج تک خیال ہی نہیں کیا.
برکت اپنے غیب کے خزانے سے ملتی ہے، برکت غیب کے خزانے سے ملتی، اور ایک کثرت ہے، ایک برکت ہے۔ کثرت بھی بتا دو، کثرت بھی بتا دو۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی بڑے بچے دیتی ہے، خنزیر بہت بچے دیتا ہے۔ ہم مری جا رہے تھے روحانی منزل میں، مری تو ایک جگہ نا کھلی جگہ پہ، وہاں پہاڑوں میں سور ہے، تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے بہت بچے دیتی ہے، پر ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں، کبھی بکری مری نہیں دیکھی۔ آپ نے دیکھی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے۔ سڑکوں کے کنارے کتے مرے بہت دیکھے ہیں۔ میں نے کتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے گنے ہیں، 11 تک میں نے گنے ہیں۔ آپ میں سے کہیں کوئی تجربہ ہو، کوئی اس سے زیادہ بھی گنے ہیں؟ میں نے تو اس سے زیادہ نہیں دیکھے۔ 8 9 7 بچے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ کوئی ایک بچہ، اگر یہ 11 ہی زندہ رہ جاتے تو آج تو میرے خیال میں سڑکوں پہ جگہ نہ ہوتی، کتے ہی کتے ہوتے۔ کیوں؟ اللہ نے حلال میں بکری میں برکت رکھی ہے، کتا حرام ہے، اللہ نے اس میں کثرت رکھی ہے، کثرت رکھی ہے، یعنی وہ زیادہ ہیں، برکت نہیں رکھی، برکت نہیں رکھی۔ قدرت کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے سپنی جو ہوتی ہے، سانپ کی مادہ سپنی میں اولاد کی محبت نہیں رکھی۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے، اور جو ادھر ادھر بھاگ کے نکل جاتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اگر وہ خود نہ کھاتی تو یہاں تو چونٹیوں کی طرح سانپ ہوتے۔ دل میں محبت اللہ نے رکھی ہے۔ سانپ کی سپنی کے اندر سے محبت نکال دے، اللہ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور محبت ڈال دے ماں کے دل میں، حالانکہ وہ بھی ماں ہے، پر اس کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت نہیں ڈالی۔ عبدالعزیز کا نام آتا ہے رحمت اللہ علیہ۔ یہ روحانیت کا سفر تو سچے جذبوں سے طے ہوتا ہے، یہ روحانیت کا سفر سچی طلب سے طے ہوتا ہے، یہ روحانیت کا سفر، یہ روحانیت کا سفر یہ تو ان جذبوں سے طے ہوتا ہے جن جذبوں کو کوئی توڑ نہ سکے۔ تو کہتے ہیں تو میں آج وہ جذبے بتا دیتا ہوں، آپ اگر وہ جذبے لینا چاہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ 4 جذبے قرآن نے دیے ہیں معرفت اور روحانیت کی منزل پانے والوں کو۔ آج یہ 4 جذبے سیکھ کے جانے ہیں، میں نے بھی، آپ نے بھی، ہم سب نے آج یہ 4 جذبے سیکھ کے جانے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل، تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کس طرح اس کے مزاج کے اندر ترتیب، ڈسپلن ہے، اس کی لگام، 100 اونٹ ہیں، 50 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، کسی غلام کے ہاتھ میں دے دیں، حبشی کے ہاتھ میں دے دیں، بکتے غلام کے ہاتھ میں دے دیں، اونٹ یہ نہیں کہتا کہ میں حسب نسب والا ہوں اور یہ غلام ہے، میرا نام قرآن میں ہے، اس کا نام تو قرآن میں نہیں ہے۔ اونٹ غلام بن کے پیچھے پھرتا ہے، ایک صفت۔ دوسرا، اس کو بھوکا رکھیں جتنا دن، بھوکا رکھیں جتنا دن، وہ شکوہ نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا۔ تیسرا، اپنی منزلوں کو یاد رکھتا ہے، آج جو راستہ دیکھتا ہے آئندہ بھی اسی راستے کو تلاش کر کے چلتا ہے۔ سچا روح کا مسافر منزلیں نہیں بھولتا اور سچی راہیں نہیں بھولتا۔ میرے رب نے سچے عاشقوں کی مثال اونٹ سے دی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل، کہیں تو نہیں دیکھتا کہ یہ اونٹ کی زندگی کیا ہے؟ بھوکا رہے شکوہ نہیں کرتا، وزن زیادہ لاد لے شرارت نہیں کرتا، پیاسا رہے رہتا ہے، منزل چلتا رہے چلتا رہے۔ صحرا کے قاضی اللہ رکھا صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے، مجھ سے کہنے لگے مجھے 2 چیزوں سے ویر ہے، میں نے ہمیشہ ان 2 چیزوں سے انتقام لینا ہے۔ ہم کھانا کھا رہے تھے اکٹھے بیٹھے، میں کہ کیا؟ کہنے لگا ایک گھی شکر سے، ایک دہی سے۔ ایک گھی شکر ہو، دیسی گھی ہو اور شکر ہو، اور ایک دہی ہو، مجھے ان دونوں چیزوں سے ویر ہے، انتقام لینا ہے میں نے ہمیشہ۔ مجھے کہنے لگے میں کپڑے کا کام کرتا تھا، اونٹ پہ رات کو بیٹھتا تھا اور یوں کر کے سو جاتا تھا۔ اونٹ ساری رات سفر کر کے جیسلمیر پہنچتا تھا، جیسلمیر میں کچھ چیزیں بیچتا تھا، کچھ چیزیں لیتا تھا، پھر شام کو پھر میں ایسے بیٹھتا تھا، ساری رات اونٹ سفر کر کے صبح آ کے بیٹھتا میرے دروازے کے سامنے تو میری آنکھ کھل جاتی تھی
کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ میرا اللہ کہتا ہے اس کی زندگی کو نہیں دیکھتے؟ اور محدثین فقہا کی مستند کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ثبوت در ثبوت ہیں، اونٹ کی ہڈی جہاں ہوگی جادو، جنات، اثرات، دیمک، بیماریاں، اس کے بہت زیادہ ثبوت ہیں۔ ہم نے یہاں اونٹ کی ہڈیاں لٹکائی ہوئی ہیں، اس پہ اصحاب کہف کے نام لکھے ہیں۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگوں اگر تمہیں اصحاب کہف کے نام کی تاثیر، یہ مجھے ان کے بیٹے مولانا انظر شاہ صاحب نے فرمایا، مجھے ان کی خلافت بھی ہے، 26 خلافتوں میں ان کی خلافت بھی ہے، فرمایا کہ لوگوں اگر تمہیں اصحاب کہف کی نام کی تاثیر کا پتہ چل جائے تو تم سارے عملیات چھوڑ دو، اصحاب کہف کو اپنے سینے میں سمو لو۔ اونٹ کو عاشقوں کے لیے رہبری کا ذریعہ بنایا۔ اگر زندگی میں عشق اور روحانیت کی راہیں چاہتے ہیں، یہ سامنے لوگ کھڑے نہ ہوں، پچھلے پریشان ہو رہے ہیں، بھائی کوئی خدمت والے ہوں، یہ کھڑے نہ ہوں، پیچھوں والوں کو نظر نہیں آ رہا، خدمت والے ایک دو پھرتے رہیں، محبت پیار سے درخواست کرتے رہیں۔ اونٹ 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 زندگی کا ایک نمونہ ہے، اور یہ روح کی دنیا میں چلنے والوں کے لیے زندگی کی ایک طرز دیتا ہے۔ اونٹ، اللہ نے اونٹ کی مثال دی ہے، غلامی، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، دن رات ساتھی ہے اور دن رات کا غلام ہے اونٹ۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہاں وَإِلَى الْجِبَالِ، تم نہیں دیکھتے ہم نے پہاڑوں کو کیسے نصب کر دیا، پہاڑوں کو کیسے نصب کر دیا۔ اس کی مثال کیوں ہے؟ سنو بات، کہا کسی فقیر سے نسبت سے پہلے، یہ غور سے سنیے گا، آنکھیں بھی کھلی رکھ، کان بھی کھلے رکھ، سب کچھ پہلے دیکھ لے، سیاہ سفید، پوزیٹو نیگیٹو، مثبت منفی، جھوٹ سچ، آنکھیں بھی کھلی رکھ، کان بھی کھلے رکھ۔ جب کسی فقیر سے نسبت ہو جائے پھر آنکھیں بھی بند کر لے، کان بھی بند کر لے۔ پھر دنیا میں جو طوفان اٹھے، الزامات کا، بہتان کا، شک کا، وسوسوں کا، پھر آنکھیں بھی بند رکھ اور کان بھی بند رکھ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے بڑھ کے الزامات کسے پہ نہیں لگے۔ بھائی زیادہ پریشان نہ کرے لوگوں کو، خدمت کے نام پہ بیٹھنے دے، مہربانی کرو، اب تو اٹھانا شروع کر دیا ہے، ایک ناختہ کرو، صرف جو کھڑے ہیں ان کو عرض کرو۔ آنکھیں بھی کھلی رکھ، کیا کہا؟ بولے ہم، میرا سبق مجھے تو بتائیں، یہ میرا سبق ہے۔ آنکھیں بھی کھلی رکھ، کان بھی کھلی رکھ، سب کچھ دیکھنا ہے دیکھ لے۔ فقیر کا یہ نظام ہے، فقیر کی یہ زندگی ہے، فقیر کی یہ ترتیب ہے، بس یہی ہے۔ اور اس کے بعد آنکھیں بھی بند کر دے، پھر کان بھی بند کر دے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر زندگی میں نبی علیہ السلام کے خلاف جتنے الزامات آئے ہیں، پھر آل رسول نے، اصحاب رسول نے زندگی میں آنکھیں اور کان بند کیے، آج ہم نے ان کو دلوں کو، سروں کو عظمت کا تاج پہنایا ہوا ہے۔ اور ابو جہل جیسے لوگ جس نے آنکھیں بھی کھلی رکھی، کان بھی کھلی رکھے، ہر چیز تو دلیل مانگتا تھا، ہر چیز کی تحقیق مانگتا تھا، ہر چیز کی، کیا بتاؤں میں، ناکام ہو گیا۔ ابو جہل گالی بن گیا۔ میں بدر کے اس مقام پہ کھڑا تھا جس گڑھے پہ ابو جہل کو دفن کیا گیا، میں خاموش کھڑا تھا، میں کھڑا سوچوں میں گم تھا، بدر کے اس مقام پہ جس مقام کے پرانے کنویں میں ان سب کی لاشوں کو ڈال کے اور ان کو مٹی ڈال دی، میں وہاں گم کھڑا تھا۔ ابو جہل تو نے تو دیکھا تھا، کہنے لگے اے کاش میں بکری ہوتی اور میرے حضور چرا رہے ہوتے اور میں حضور کو دیکھ لیتا، میری دل کی تمنا، اور پھر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، پر یہ تمنا تو پوری ہو جاتی کہ میں نے آقا کا دیدار کیا ہے۔ یہ سفر تو یقین سے طے ہوتا ہے۔ چلتے ہوئے تسلی کو کچھ یار کہہ گئے، اس قافلے میں ہم بھی تھے، افسوس رہ گئے، اب واپسی ہے۔ پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، یہ واپسی کے فقیر کے موتی یہ ضرور اپنے دل کی گہرائیوں میں سمو۔ اونٹ زندگی دیتا ہے، اونٹ شکوے شکایتیں نہیں کرتا، اونٹ بھوکا پیاسا خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اور یہ چیز میں نے حجویری مال کے خدمت والوں میں دیکھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، عجیب، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، رہا ہوں، ابھی بھی میں نے پنڈال سمیٹنا ہے، میں نے خدمت والوں میں دیکھی ہے، عجیب جذبے ان کے اندر دیکھے۔
بس اوقات میں رات کو اٹھ کے میری آنسو بہنے شروع ہو جاتے، یا لیٹے لیٹے میرے آنسو خدمت والوں کو، مولا میں کیا دوں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، میں کیا دوں؟ اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق، تو اپنی عطا کے مطابق، اپنی جود و سخا کے مطابق، اپنی عظمت اور کبریائی کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی اتنا بڑا نظام خدمت والے سمیٹ رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ پہاڑ کے اوپر طوفان آئے، بارشیں آئیں، آندھی آئیں، پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ فرمایا جب کسی فقیر کے ساتھ نسبت ہو جائے، پر روح کی دنیا کے ساتھ نسبت ہو جائے، پھر بڑی آندھی آئیں، طوفان آئیں، سیلاب آئیں، ہوائیں آئیں، بلائیں آئیں، وبائیں آئیں، کچھ آئے، پہاڑ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، پہاڑ کھڑا ہے۔ کیوں کہتے ہیں یہ بندہ ہمت کا پہاڑ ہے، یہ بندہ عظمت کا پہاڑ ہے؟ کیوں کہتے ہیں یہ بندہ سچائی کا پہاڑ ہے؟ پہاڑ کھڑا ہے اپنی جگہ پہ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، یہ میں بھول گیا کہ آسمان کو دیکھ کتنا اونچا ہے، روح کی دنیا میں چلنے والوں کے عزم اتنے اونچے ہوں، حوصلے اتنے اونچے ہوں، بلندیاں اتنی اونچی ہوں، چھوٹے حوصلے، چھوٹے برتن، یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سکھ ہے، کل سکھ آیا میرے پر لپٹا ہوا تھا۔ فلم کی دنیا کا شہنشاہ سید النور، وہ لپٹ کے مجھے چوم رہا تھا، میں نے کہا آپ تو آل رسول شاب الموالی کی اولاد ہیں۔ حوصلے اونچے ہوں۔ یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، یہ تو داڑھی منڈا ہے، اس نے تو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ حوصلے اونچے ہوں، آسمانوں کی طرح ظرف، بھانڈے، برتن وسیع ہوں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ پہاڑ کو نہیں دیکھتا، اس کو کوئی آندھی طوفان کوئی چیز ہلا ہی نہیں سکتی۔ اور آخر میں فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ہم نے زمین کو بچھایا، کوئی زمین پہ چوٹ مارے شکوہ نہیں، ہاں کوئی زمین میں گاڑھے، کھونٹا، گڑھا، آگ جلائے، زمین کے اوپر کچھ ہے، بس بچھی ہوئی ہے۔ فرمایا زندگی کے روحانیت کے سفر میں اور خدمت کے سفر میں ناگواریاں نہ آئیں تو سمجھ لے سفر ادھورا ہے، سفر کچا ہے، اور سفر نامکمل ہے۔ اور میں جس کو مرشد نہ ڈانٹ سکے اور اس کا مسلسل احترام، اکرام، اعزاز اس کو ملتا رہے، سمجھ لے کچا ہے۔ کچے گھڑے کو کس احتیاط سے اٹھا کے رکھتے ہیں؟ سمجھ لے کچا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تو زمین کو نہیں دیکھتا، زمین کیسے بچھی ہوئی ہے؟ ہاں زمین کیسے بچھی ہوئی ہے؟ کبھی نا بڑی گاڑی میں بیٹھ کے دیکھیں، بڑی آزمائش ہے، بڑی گاڑی میں بیٹھنا بڑی آزمائش ہے، اتنے بڑے مجمع ہاتھ اٹھائیں ایسے، حضرت السلام علیکم، بہت بڑی آزمائش ہے۔ استوا کی چٹکی لینی ہے، اس کی بہت تاثیر ہے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے توجہ، یقین، دھیان کے ساتھ۔ هو الشافی هو الکافی هو المافی، هو الشافی هو الشافی هو الکافی هو المافی، هو الشافی هو الشافی هو الشافی هو الشافی هو الشافی هو الشافی هو الکافی هو المافی، هو الشافی هو الکافی هو المافی۔ پڑھیں توجہ سے۔ هو الشافی هو الکافی هو المافی، هو الشافی هو الکافی هو المافی۔ هو الکافی هو المافی، هو الشافی هو الکافی هو المافی، شافی هو الکافی هو المافی، هو الشافی کافی هو المافی، هو الشافی هو الکافی هو المافی، شافی هو الکافی هو المافی، هو الشافی هو الکافی هو المافی۔ کہا کھا پی کے جائیں گے۔ موتی مسجد میں حاضری 14 دسمبر کو ہے، شاہی قلعہ لاہور موتی مسجد میں حاضری 14 دسمبر، اس کو منائیں گے اور درود پاک سوارب پڑھا گیا ہو تو ایک دفعہ درود پڑھیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور میں جس دعا سے اول آخر درود پاک پڑھیں وہ دعا قبول ہوتی ہے جہاں کروڑوں لاکھوں اربوں درود پڑھا گیا ہو، انشاءاللہ اس دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔
انشاءاللہ اس دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہے، انشاءاللہ اس دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ جذبوں سے اللہ کا اسم ذات اللہ کہیں گے، اسی میں ہی دعا ہوگی اور اسی میں ہی ذکر ہوگا اور اسی کیفیت میں ہی دعا ہوگی۔ الوداعی ساری چیزوں کی جتنی میں نے کہی ہیں ان کی بھی اور حاضری کی بھی دعا ہوگی۔ بہت توجہ سے، بہت دھیان سے پڑھیں۔ اللہ 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 اللہ، بہت جذبے سے اللہ ضرورتوں کو پورا کر دے، مشکلوں کو حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، عزتوں کے تاج پہنا دے، برکتیں اور خیریں عطا کر دے، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، اپنے نام کی خیریں عطا فرما۔ اپنے نام کی سعادتیں عطا فرما، کسی کو محروم نہ کر دے۔ کوئی تو تیرا پیارا یہاں موجود ہوگا جس کی وجہ سے تو دعاؤں کی لبیک قبول کرے گا، تو دعاؤں کی آمین کرو قبول کرے گا۔ کوئی بیمار آیا ہے اس کو صحت دے دے، لاچار آیا ہے اس کو صحت دے دے، مریض آیا ہے اس کو صحت دے دے، دل کے مریضوں کو، گردے جگر پٹھے اعصاب دماغ ٹانگوں جسم کے مریضوں کو صحت دے دے، جن کے گھر میں بیماریاں دور کر دے، گھر میں نحوستیں ختم کر دے، گھر میں ظلمتیں ختم کر دے، گھر سے نحوستیں ختم کر دے، گھر سے بیماریاں ختم کر دے، محبتوں کے راج دے دے، پیار دے دے، ہر گھر کو تاج محل بنا دے، محبتوں کا تاج محل بنا دے، عبادتوں کا تاج محل بنا دے، روحانیت کا تاج محل بنا دے، الفتیں دے دے، مروتیں دے دے، مودتیں دے دے، آمین کو آمین دے دے، قبولیت کی مہریں لگا دے۔ کوئی رونے والے کے صدقے، کسی کے سفید بالوں کے صدقے، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے صدقے، ان پاک دامن اپنی بندیوں کے صدقے کسی کی آمین قبول کر لے۔ آج اس مجمع کو رنگ دے، آج اس مجمع کو آباد کر دے، آج اس مجمع کو شاد کر دے۔ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو خالی جائے۔ مولا میں فقیر کے در پہ آئے تھے، میں خالی کا بیٹا، منگتا اور بھکاری کا بیٹا، اور خود بھکاری اور میری اولاد بھکاری، میری نسل بھکاری۔ تو بھکاری ہونے سے پاک، تو منگتا ہونے سے پاک۔ میرے در سے خالی جائیں تو کوئی حرج نہیں، پر تیرے در سے خالی نہ جائیں مولا، تیرے در سے خالی نہ جائیں۔ اس درود پاک کے صدقے دعائیں قبول کر لے، اس درود پاک کے صدقے مصیبتیں دور کر دے، اس درود پاک کے صدقے مشکلیں حل کر دے، اس درود پاک کے صدقے ناکامیاں ختم کر دے، اور آمین کو قبول کر لے۔ قبر کی راحتیں دے دے، علت ذلت قلت سے بچا، علت ذلت قلت سے بچا، آخری لمحہ آسان کر دینا، ذلت کی موت سے بچانا، ذلت کی زندگی سے بچانا، قبر کے اندھیروں میں ساتھ دے دینا، دیدار مصطفیٰ کرانا، قبر کے اندھیروں میں ساتھ دے دے میرا اللہ، قبر کے اندھیروں میں ساتھ دے دے۔ ایسے جہجویری محل کو قیامت تک دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، آباد اور شاد کر دے، آباد اور شاد کر دے، نامرادی سے بچا، ظلمت ذلت سے بچا، آباد اور شاد کر دے، ہماری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے۔ کسی کے ایک آنسو کے صدقے کتنے لوگ بلک بلک کے تجھے راضی کر رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے تجھے راضی کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں جن کے آنسو نہیں تھمتے، کتنے ہیں جن کی ہچکیاں نہیں رکتی۔ اے میرا اللہ، ہاتھ تو خالی ہے، خالی کشکول ہے، تیری رحمت سے بھرے جائیں گے۔ اس میں پھول دے دے، اس میں پھل دے دے، اس میں نعمتیں دے دے، اس میں برکت
बरकतें दे दे, इसमें वुस्अतें दे दे, इसमें आफियतें दे दे, आफियतें दे दे, आफियतें दे दे। अपने नाम की बरकतें अता फरमा, अपने नाम की रहमतें अता फरमा, अपने नाम के जलवे अता फरमा। इस तस्बीह खाने से मोहब्बत करने वाले दुनिया के जिस कोने में बैठे हैं सबकी सुन ले, सबकी सुन ले, सबकी सुन ले। सबको आबाद कर दे, सबको शाद कर दे, सबको बामुराद कर दे। अल्लाह तेरे नाम की बरकत से हमेशा हमारे घर भरे हैं, दुकानें भरी हैं, आबादियां भरी हैं। जिनकी दुकानें हैं उनकी दुकानें आबाद कर दे, उनकी फैक्ट्रियां आबाद कर दे, उनके घर आबाद कर दे। रिस्क में वुसअत दे दे, कभी मजबूर न करना, कभी बेबस न करना, कभी मजबूर न करना, कभी बेबस न करना, कभी मजबूर न करना, कभी बेबस न करना। ऐसा वक्त ना आ जाए बेटियां बेचने पे मजबूर हो जाएं, इस्मतें बेचने पे मजबूर हो जाएं, इज्जतें बेचने पे